آپ کے خلوص کا تو ہمیں بخوبی اندازہ ہے، صفدر بشیر نے طنز کیا۔ علی احمد نے بھی معاف نہ کیا، فوراً ہی وار کیا، اور آپ کی نیت پر کون کافر شبہ کر سکتا ہے؟ آپ کے ایسے مرد مومن کی نیت پر تو شبہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خان بہادر پرانا گھاگ تھا، فوراً بھانپ گیا کہ بات بننے کی بجائے بگڑتی جا رہی ہے۔ اس نے فٹ پینترا بدلا، چہرہ باوقار بنا کر بولا، دیکھیے، یہ بات تو آپ لوگ خود ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ کی جماعت یا تنظیم کا کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے۔ آپ انتخابات میں کسی نہ کسی امیدوار کی مدد تو ضرور ہی کریں گے۔ اگر وہ امیدوار آپ مجھے ہی مان لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ذات سے آپ کو فائدہ ہی پہنچے گا۔ علی احمد نے کہا، یہی تو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فلک پیما کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ 25,000 کی رقم تو بہت تھوڑی ہے، میں اس پر پہلے ہی احتجاج کر چکا ہوں۔ خان بہادر نے جواب دیا، 25,000 کی رقم کم نہیں ہوتی، اس سے آپ ایک بہتر دفتر تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہ عمارت تو آپ کی تنظیم کے ہرگز شایان شان نہیں، یہاں بجلی تک تو ہے نہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بہرحال آپ کی بات کا احترام بھی ضروری ہے۔ چلیے 30,000 روپے کا چیک کاٹے دیتا ہوں۔ علی احمد بولا، نہیں خان بہادر صاحب، یہ تو بہت کم قیمت لگائی آپ نے، کچھ اور بڑھائیے۔ الفاظ مانی، سٹ پٹانا، گھبرانا، گھاگ، تجربہ کار، پیترا بدلنا، رخ بدلنا، انداز بدلنا، شایان شان، قابل، لائق۔ یہ تو بہت کم قیمت لگائی آپ نے، کچھ اور بڑھائیے، بولی۔ خان بہادر نے اس کے طنز پر زیادہ توجہ نہ دی، اب وہ قطعی کاروباری موڈ میں آ گیا تھا۔ جناب، 30,000 روپے میں آپ 2 اچھے خاصے اسکول قائم کر سکتے ہیں، جن کو قاعدے سے چلایا جائے تو 5,000 ہر ماہ آسانی سے کمائے جا سکتے ہیں۔ اس رقم سے سال بھر بعد آپ 2 نئے اسکول کھولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ صفدر بشیر نے کہا، خان بہادر صاحب، آپ کے اس قیمتی مشورے کا بہت بہت شکریہ۔ فلک پیما کے اس وقت 5 تعلیمی مرکز قائم ہیں، فی الحال مزید مرکز کھولنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ان سے بھی زیادہ اہم تجاویز ہیں جن پر فوری طور پر کام شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ خان بہادر نے رقم اور بڑھا دی، میں آپ کا تعاون حاصل کرنے کے لیے 40,000 تک دے سکتا ہوں۔ اس روپے سے آپ اپنی اسکیموں کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، بلکہ میرا مشورہ مانیے تو سب سے پہلے آپ کو ایک ڈیری فارم قائم کرنا چاہیے۔ گمٹی والوں میں گوالوں کی اچھی خاصی آبادی ہے، آپ کو زیادہ دوڑ دھوپ بھی نہیں کرنی پڑے گی، تجربہ کار آدمی آسانی سے مل جائیں گے۔ اس ڈیری فارم کے ذریعے بہت سے بے روزگاروں کو کام بھی مل جائے گا، یہ آپ بہت بڑی خدمت کریں گے، خسارے کا اس کام میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دودھ اور مکھن کی ضرورت تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں اتنا منافع ہے کہ آپ اپنی جماعت کی ملک بھر میں شاخیں قائم کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے وہ بے تکلفی سے مسکرا دیا۔ میں نے بہت پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میرے مشوروں سے فائدہ اٹھائیے، کہیے کیسی لاجواب سکیم ہے۔ اس نے داد طلب نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ علی احمد نے فوراً جواب دیا، آپ کی سوجھ بوجھ کا تو میں پہلی ہی ملاقات میں قائل ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا زرخیز دماغ عطا کیا ہے، ضرورت پڑی تو ان بیش بہا مشوروں کے لیے ضرور آپ کو زحمت دیں گے، مگر خان بہادر صاحب، یہ 40,000 کی رقم بھی کم ہے۔ خان بہادر نے 5,000 اور بڑھا دیے۔ دونوں اسکائی لارکوں نے اس رقم کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر ہیل و حجت کرنے کے بعد خان بہادر 50,000 تک پہنچ گیا۔ یہ میرا آخری آفر ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ الفاظ مانی، ڈیری فارم، دودھ دینے والے جانور پالنے کی جگہ، بیش بہا قیمتی، زحمت، تکلیف، ہیل و حجت، بحث، تکرار۔ یہ میرا آخری آفر ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں، مگر اس کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ آپ کے تمام ممبر الیکشن میں میرے رضاکاروں کی حیثیت سے کام کریں گے۔ ان کو اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ آفر قبول کر لینا چاہیے۔ 50,000 کی رقم بہت ہوتی ہے۔ اگر آپ اسپتال ہی تعمیر کریں تو اس رقم سے ایک شاندار عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے۔ یہ جو آپ نے اسپتال بنا رکھا ہے، معاف کیجیے، یہ تو بالکل کباڑ خانہ معلوم ہوتا ہے، کہیں سے بھی تو اسپتال نہیں لگتا۔ علی احمد نے ایک لمحہ بھی اس کی پیشکش پر غور کرنے کے لیے ضائع نہ کیا، فوراً بولا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم صرف 50,000 کی رقم کے عوض آپ کے ساتھ تعاون نہ کر سکیں گے۔
خان بہادر کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ صرف 50,000؟ وہ سخت بھنایا ہوا تھا۔ بمشکل اس کی زبان سے نکلا، آخر آپ لوگ کتنی رقم چاہتے ہیں؟ دونوں اسکائی لارکوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی چھائی تھی، وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ کمرے میں سکوت تھا۔ خان بہادر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے، گلے کی رگیں تن گئی تھیں، چہرے کی وہ شگفتگی مٹ گئی تھی جس سے وہ ہنسمکھ اور بشاش نظر آتا تھا۔ رخساروں کی دبیز کھال لٹکنے لگی تھی، وہ بہت بوڑھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی خاموشی میں علی احمد کی آواز ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا، کم از کم 2 لاکھ تو آپ کو دینا چاہیے۔ 2 لاکھ؟ خان بہادر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دیں، جھنجھلا کر کہا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں میونسپلٹی کی ممبری کی بجائے سونے کی کان کھودنے جا رہا ہوں؟ علی احمد اس کی جھنجھلاہٹ سے ذرا مروب نہ ہوا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، خان بہادر صاحب، ہمارا تو یہی خیال ہے۔ وہ بہت چکرایا، پریشان ہو کر بولا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صفدر بشیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ہمیں تو خان بہادر صاحب یہ سیدھی سادھی بزنس معلوم ہوتی ہے۔ خان بہادر نے بلند آواز سے کہا، بھائی وہ کیسے؟ ابھی تک وہ حیرت زدہ تھا۔ الفاظ مانی، کباڑ خانہ، ٹوٹا پھوٹا سامان رکھنے کی جگہ، بھناتا، غصے میں آنا، شگفتگی، تازگی، دبیز، موٹی، مضبوط۔ ابھی تک وہ حیرت زدہ تھا۔ علی احمد نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، ورنہ یہ بہت صاف سی بات ہے۔ دیکھیے نا، جب آپ میونسپل بورڈ کے ممبر بن جائیں گے تو آپ آسانی سے اپنے بھتیجے اور بھانجوں کے نام سے ٹھیکے لے سکتے ہیں۔ اگر ہر سال 2-3 ٹھیکے بھی مل گئے تو 10 لاکھ کما لینا کوئی مشکل نہیں۔ پھر آپ تو 5 سال ممبری کریں گے، 20-25 لاکھ بھی آپ کے ایسے تجربہ کار شخص نے نہ پیدا کیے تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ رشوتوں سے جو رقم ملے گی وہ علیحدہ رہی، کوشش کی جائے تو کمائی کی اور بھی بہت صورتیں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ علی احمد بڑے اطمینان سے بول رہا تھا۔ خان بہادر کا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا، وہ بار بار اپنے ہونٹ چبا رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سخت ذہنی اذیت میں مبتلا ہے۔ علی احمد نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، کسی فیکٹری یا کارخانے پر 10-12 لاکھ روپے لگانے سے تو یہ کہیں اچھا پروجیکٹ ہے کہ میونسپلٹی کی ممبری حاصل کی جائے، بلکہ خدا توفیق دے تو چیئرمین بننے کی بھی جوڑ توڑ کرنی چاہیے، پھر تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ خان بہادر سے ضبط نہ ہو سکا، اس کی بات کاٹ کر بولا، کہ آپ مجھے اتنا خود غرض اور بد کردار سمجھتے ہیں؟ میں ایک معزز شہری ہوں، میں اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ علی احمد نے تسلی دیتے ہوئے رسان سے کہا، خان بہادر صاحب، کاروبار میں اس طرح جذباتی ہونے سے کام نہیں چلتا۔ پھر آپ تو ماشاءاللہ بڑے منجھے ہوئے بزنس مین ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ بزنس سے میونسپلٹی کے الیکشن کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ صفدر بشیر کے لیے اب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ حقیقت پسند نوجوان تھا، کئی سال تک یورپ اور انگلستان میں رہ چکا تھا، گفتگو میں بے جا رسمی تکلفات اور چناچنی کا قائل نہ تھا۔ اس نے تیکھے لہجے میں کہا، تو پھر یہ 50,000 روپے کی رقم آپ فلک پیما کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کہ آپ اسکائی لارکوں کو ضمیر فروش اور ایکسپلائٹر سمجھتے ہیں؟ آپ کا ابتدا ہی سے ہمارے ساتھ یہی رویہ رہا ہے، مگر ہم نے کبھی آپ کی باتوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کے انداز میں بنیادی فرق ہے۔ الفاظ مانی، حقیقت پسند، سچائی کو پسند کرنے والا، بے جا، فضول، چناچنی، تکرار، ایسا ویسا، ضمیر فروش، بے غیرت۔ آپ کے نزدیک دولت زندگی کی سب سے بڑی قوت ہے، اور ہم انسانی محنت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ دولت تبادلہ جنس کا ایک ذریعہ ہے، اور محنت سے انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس نے اس محنت ہی کے ذریعے ہیبت ناک دریاؤں کے رخ بدل دیے، مہیب پہاڑوں کا غرور توڑ دیا، سمندر کو اپنا مطیع کر لیا، اور اب چاند ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ صفدر بشیر بڑی روانی سے بول رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ خطیبانہ انداز میں جلسوں سے خطاب کرتا تھا۔ خان بہادر گھبرا کر بولا، آپ تو نامعلوم کیسی باتیں کرنے لگے، میرا مطلب صرف اس قدر ہے۔ صفدر بشیر نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب ہم پر بخوبی واضح ہو چکا ہے، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں 2 ٹوک بات کہہ دی۔ خان بہادر نے مزید بات چیت نہ کی، سگریٹ لائٹر روشن کیا
اور 25,000 کا چیک اٹھا کر اس کے سامنے کر دیا۔ چیک جلنے لگا، بڑا سا شعلہ روشن ہوا کمرے کی دیواریں جھلملائیں، چیک جل کر خاکستر بن گیا، جھلملاتی ہوئی دیواریں دھندلی پڑ گئیں۔ خان بہادر نے اپنا خوبصورت بریف کیس اٹھایا، دونوں سے رخصت ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر چلا گیا۔ جب اس کی چاپ دور ہو کر معدوم ہو گئی تو صفدر بشیر نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور تھکا ہوا سا آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں سستانے کیسے انداز میں خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے خان بہادر سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کی رپورٹ تیار کی اور لائبریری سے اٹھ کر سونے کے لیے چلے گئے۔ الفاظ معنی، کمند، پھندہ، قطع کلام کرنا، کسی کی بات ٹوکنا، دو ٹوک بات کہنا، صاف صاف بات کہنا، سستانا، آرام کرنا۔ علی احمد اور صفدر بشیر کی رپورٹ پر غور کرنے کے لیے فلک پیما کا اجلاس منعقد ہوا۔ رپورٹ پر دیر تک بحث ہوتی رہی۔ تمام اسکائی لارکوں نے متفقہ طور پر ان دونوں کے اقدام کو سراہا اور خان بہادر کی سختی سے مذمت کی۔ اسی اجلاس میں یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ فلک پیما کو میونسپلٹی کے انتخاب میں اس حلقے سے اپنا امیدوار کھڑا کرنا چاہیے، مگر کوئی فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ اجلاس دوسرے دن بھی جاری رہا اور یہی تجویز زیر بحث رہی۔ اسکائی لارکوں کے ایک گروہ کی رائے تھی کہ فلک پیما کو کسی قسم کی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ جو لوگ الیکشن لڑنے کے حق میں تھے ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر انتخابات میں حصہ نہ لیا گیا تو خان بہادر یا اسی قبیل کے لوگ میونسپلٹی کے ممبر بنیں گے جو خدمت خلق کی آڑ میں ناجائز طریقے پر عمل کریں گے۔ 2 روز کی طویل بحث کے بعد اسکائی لارک آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ فلک پیما صرف اسی حلقے سے الیکشن کے لیے اپنا امیدوار کھڑا کرے، اس لیے کہ شہر کے دوسرے حصوں میں ان کے کام کی رفتار ہنوز سست تھی۔ اس کے علاوہ فنڈ کی کمی تھی، کام کرنے والے بھی زیادہ نہیں تھے۔ فلک پیما کے امیدوار کی نامزدگی کے لیے 3 اسکائی لارکوں کے نام پیش کیے گئے، صفدر بشیر، علی احمد اور ڈاکٹر زیدی، لیکن رائے شماری شروع ہونے سے پہلے ہی علی احمد نے اپنا نام واپس لے لیا۔ وہ الیکشن میں حصہ لینے کے حق میں تھا مگر خود امیدوار بننا نہیں چاہتا تھا۔ ووٹنگ ہوئی اور 6 کے مقابلے میں 10 کی اکثریت سے ڈاکٹر زیدی کو منتخب کر لیا گیا۔ اسے منتخب کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس حلقے میں وہ بے حد ہر دل عزیز تھا۔ نامزدگی کا اعلان ہونے کے بعد اسکائی لارکوں نے دیکھا کہ صفدر بشیر کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ وہ اس وقت کسی قدر بے چین نظر آ رہا تھا، بار بار پائپ پر لمبے لمبے کش لگا کر بہت سا دھواں فضا میں اگل دیتا، مگر ڈاکٹر زیدی کی کامیابی پر سب سے پہلے اسی نے مبارکباد پیش کی۔ الفاظ معنی، مذمت کی، برائی کی، قبیل، قسم، ہر دل عزیز، جس کو سب پسند کریں۔ اسکائی لارکوں نے اپنی دوسری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ میونسپلٹی کے انتخابات کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ اس مہم کا آغاز انہوں نے باقاعدہ منصوبے کے تحت کیا۔ روزانہ کسی نہ کسی چوراہے پر ان کا جلسہ ہوتا۔ اسکائی لارکوں کی جوشیلی تقریروں نے ہر طرف دھوم مچا دی۔ لوگ ان کی باتیں توجہ اور دلچسپی سے سنتے اور ان کے جلسوں میں جوک در جوک شامل ہوتے۔ انتخابی مہم کا انچارج علی احمد تھا۔ وہ نت نئے پوسٹر بناتا، پمفلٹ لکھتا، ہینڈ بل تیار کرتا، اسکائی لارکوں کو نئے نئے نعرے دیتا، 5 منٹ کی چھوٹی چھوٹی تقریریں لکھ کر دیتا۔ یہ تقریریں اسٹریٹ کارنر میٹنگ کے لیے ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ کہ اسکائی لارک کسی بھی گلی یا کے نکڑ یا سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے۔ پہلے وہ اونچی آوازوں سے نعرے لگاتے، جب مجمع ہو جاتا تو مختصر سی تقریر کرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ڈاکٹر زیدی کو انتخابی نشان مشعل الاٹ ہوا تھا، چنانچہ اندھیری راتوں میں وہ جتھے بنا کر مشعل بردار جلوس نکالتے، مشعلوں کو سروں سے اوپر بلند کر کے نعرے لگاتے، ہاتھ میں ہاتھ دو، روشنی تیز کرو، تیز کرو، ووٹ دیتے وقت مشعل کو یاد رکھیے۔ مشعل غریبی اور پسماندگی کے اندھیرے میں آپ کی رہبر و رہنما ہے۔ سلمان کی کوشش سے انتخابی مہم کے لیے تعلیمی بالغاں کے مرکزوں سے خاصی بڑی تعداد میں ایسے رضاکار مل گئے تھے جو جلسے جلوس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، نہایت جوش و خروش سے نعرے لگاتے، مخالف امیدواروں کے کارکن رخنہ اندازی کرتے یا جھگڑا فساد کرنے کی کوشش کرتے تو اسکائی لارکوں کی حمایت میں وہ سینہ سپر ہو جاتے۔ ڈاکٹر زیدی اور خان بہادر فرزند علی کے علاوہ میونسپل بورڈ کے انتخابات میں اس حلقے سے ایک امیدوار اور بھی تھا، اس کا نام عبدالحمید تھا۔ الفاظ معنی، جوک در جوک، گروہ کے گروہ، جوش و خروش، گرم جوشی، رخنہ اندازی کرنا، رکاوٹ ڈالنا، سینہ سپر ہونا، ڈٹ جانا۔
اس کا نام عبدالحمید تھا۔ وہ چھچھورا سا ادھیڑ آدمی تھا، نیلام کرنے والوں کی طرح ایک بات کئی بار دہراتا اور بات بات پر کہا لگاتا۔ پچھلے سال تک وہ محکمہ سول سپلائی میں بڑا عہدیدار تھا، مگر رشوت خوری کے اسکینڈل میں ملوث ہونے کے باعث ملازمت سے مستعفی ہو گیا تھا۔ سرکاری حلقوں میں ابھی تک اس کا اثر و رسوخ تھا۔ ملازمت چھٹ جانے کا اسے ذرا ملال نہ تھا۔ بینک میں اس کا 5 لاکھ روپیہ موجود تھا۔ شہر میں 4 شاندار کوٹھیاں تھیں، کئی کارخانوں میں اس کے حصے تھے اور ایک آئل مل کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا۔ بڑی شاہانہ زندگی بسر کرتا تھا، مگر خان بہادر کے مقابلے میں اس کا پروپیگنڈا ہلکا تھا۔ خان بہادر اپنی انتخابی مہم پر پانی کی طرح روپیہ بہا رہا تھا۔ اس کے کارکن جھلکتی ہوئی کاروں پر آتے اور ووٹروں کو خریدنے کے لیے نت نئے ریٹ مقرر کرتے۔ جوں انتخابات کی تاریخیں قریب آتی جا رہی تھیں، ووٹوں کا ریٹ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر بستی میں ٹھیکیدار مقرر کر دیے تھے، جن کے ایجنٹ ووٹوں کا سودا کرنے میں مصروف تھے۔ کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے تھے اور ہر امیدوار نے انتخابی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں۔ عبدالحمید کی حمایت میں ووٹروں پر سرکاری حکام دباؤ ڈال رہے تھے۔ اس حلقے کے جو با اثر لوگ تھے ان کو آئے دن تھانوں میں بلایا جاتا۔ اگر وہ عبدالحمید کی مخالفت کرتے تو پولیس کے افسران ان کے خلاف مقدمے قائم کرنے کی دھمکی دیتے، گنڈوں کے ذریعے ان کو پریشان کرتے۔ جو لوگ سرکاری ملازم تھے ان کو اپنے محکمے کے افسروں کی جانب سے ہدایتیں دی گئی تھیں کہ عبدالحمید کی ہر طرح سے مدد کریں۔ خان بہادر نے فی ووٹ 10 روپے تک کا ریٹ مقرر کر دیا تھا۔ اس کے 3 انتخابی دفتر قائم تھے، جن میں آئے دن ضیافت ہوتی، دیگیں چڑھتیں، بڑی فیاضی سے مرغن کھانے کھلائے جاتے۔ جو لوگ بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے والے تھے اور سیدھے سادے لوگوں کو چکمہ دینے کا گر جانتے تھے، خان بہادر نے انہیں چھانٹ کے اپنے کارکنوں کی حیثیت سے بھرتی کر لیا تھا۔ ان کی یومیہ اجرت مقرر تھی اور 5 روپے سے 15 روپے تک کا ریٹ تھا۔ اس کے علاوہ ووٹروں کو دکانوں کی الاٹمنٹ اور ملازمتیں دلوانے کا لالچ بھی دیا جاتا۔ الفاظ معنی: چھچھورا بدتمیز، ملال افسوس، ضیافت دعوت، فیاضی سخاوت، چکمہ دھوکہ، گر فن ہنر، اہالی موالی نوکر چاکر۔ خان بہادر خود بھی حلقے کا دورہ کرتا اور اس کی شاندار کار نمودار ہوتی تو اس کے اہالی موالی بڑی مستعدی سے لپک کر کار کا دروازہ کھولتے، زندہ باد کے نعرے لگاتے۔ خان بہادر ہونٹوں میں موٹا سا سگار دبائے ونسٹن چرچل بنا بڑے ٹھسے سے کار سے نیچے اترتا۔ اس کے آگے پیچھے تنخواہ دار کارکن ہوتے۔ ان کے ہجوم میں گھرا ہوا وہ گلی کوچوں کا چکر لگاتا، لوگوں سے ملتے وقت ضرورت سے زیادہ انکساری کا مظاہرہ کرتا۔ اسکائی لارکوں کا طریقہ کار بہت سیدھا سادہ تھا۔ وہ موٹا جھوٹا لباس پہنتے، ہاتھوں میں تھیلے ہوتے جن میں پوسٹروں، ہینڈ بلوں اور پمفلٹوں کے علاوہ گڑ اور چنے بھی ہوتے۔ ہر محلے کے لیے علیحدہ گروپ تھا۔ وہ صبح تاروں کی چھاؤں میں بیدار ہوتے اور چائے کی ایک ایک گرم پیالی پی کر چاقو چوبند ہو جاتے۔ سویرے ہی سویرے ہر گروپ کی میٹنگ ہوتی، ہر روز کے کام کا پروگرام مرتب کیا جاتا اور سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ ہیڈ کوارٹر سے نکل جاتے۔ وہ میلوں پیدل چلتے، عام لوگوں کے ساتھ فرش پر پھسکڑا مار کر بیٹھ جاتے، ان کے ساتھ حقے پر کش لگاتے، بے تکلفی سے باتیں کرتے، ان کا دکھ درد سنتے، ان کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے انہیں انجام دینے کی کوشش کرتے۔ بھوک لگتی تو کسی درخت کے سائے تلے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے اپنے تھیلوں سے چنے اور گڑ نکال کر کھاتے، ڈٹ کر پانی پیتے اور تازہ دم ہو کر آگے چل دیتے۔ فلک پیما کی سرگرمیاں طوفان کی طرح بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کی انتخابی مہم نے ہر طرف ہلچل برپا کر دی تھی۔ اس کے پاس یوں تو کل 15 کارکن تھے، مگر وہ بلا کے کام کرنے والے تھے۔ ایک اسکائی لارک کئی محاذوں پر کام کر رہا تھا۔ ہر کام خوش اسلوبی سے چل رہا تھا، کہیں بھی گڑبڑ نہ ہوتی۔ تعلیم بالغاں کے مرکزوں میں روزانہ کلاسیں ہوتیں۔ انڈسٹریل ہوم میں گھریلو مصنوعات کی پیداوار بڑھ گئی تھی۔ اس کے تیار کیے ہوئے سامان کی بازار میں مانگ بڑھتی جا رہی تھی۔ امدادی بینک کا کام اطمینان بخش تھا۔ حسابات باقاعدگی سے آڈٹ کیے جاتے۔ بینک کے بارے میں کسی قسم کی شکایت اب تک نہیں ملی تھی۔ علاقے کے بہت سے لوگ اس کے قرضوں کے ذریعے بے روزگاری سے نجات پا چکے تھے۔ فلک پیما کی ان بڑھتی ہوئی سرگرمیوں میں سلمان پیش تھا، ہر طرف اسی کا چرچا تھا۔ الفاظ معنی: مستعدی تیزی، ٹھسا غرور، نخرہ، چاق چوبند، ہوشیار، پھسکڑا مار کر، آلتی پالتی مار کر، پاؤں پھیلا کر، بلا کے زبردست، محاذ جگہ،
خوش اسلوبی سے، اچھے طریقے سے۔ گھریلو مصنوعات، گھر کی بنی ہوئی اشیاء، ہر طرف اسی کا چرچا تھا۔ وہ ان دنوں دیوانہ وار کام کر رہا تھا۔ مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ مشکل سے چند گھنٹے اسے رات کو سونے کے لیے ملتے، ہفتوں شیو تک کرنے کا ہوش نہ رہتا۔ وہ روزانہ سویرے ہی سویرے اپنے گروپ کی میٹنگ کرتا اور دھوپ نکلنے سے پہلے ہی کام پر نکل جاتا۔ جگہ جگہ تقریریں کرتا، پوسٹر لگاتا، لوگوں میں ہینڈ بل بانٹتا، ان سے تبادلہ خیال کرتا اور رات کو پابندی سے تعلیم بالغاں کے مرکز میں کام کرتا۔ اس عرصے میں ایک روز بھی وہ غیر حاضر نہیں رہا۔ رات گئے ہیڈ کوارٹر لوٹتا تو دن بھر کے کام کی پوری رپورٹ پیش کرتا۔ ان دنوں فلک پیما کے اجلاس بھی ہوتے۔ سلمان ہر اجلاس میں پابندی سے شریک ہوتا، بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ ان مصروفیات کے علاوہ فلک پیما کی جانب سے اسے یہ بھی ہدایت ملی کہ وہ صفدر بشیر کے ساتھ مزدوروں کی یونین میں کام کرے۔ یہ ٹریڈ یونین کچھ ہی دنوں پہلے قائم ہوئی تھی اور اس کے قیام میں فلک پیما کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کے قیام کی صورت یہ ہوئی کہ مزدور آئے دن اپنی کوئی نہ کوئی شکایت لے کر آتے اور اسکائی لارکوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اس وقت تک ان کی کوئی باقاعدہ یونین نہ تھی۔ ایک آدھ بار ایسی کوشش بھی کی گئی مگر مالکان نے طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے اسے ختم کرا دیا۔ لہٰذا فلک پیما کے اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ مزدوروں کی باہمی یونین بنا کر اسے رجسٹر کرایا جائے۔ اس کے تمام عہدیدار مزدور ہی تھے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے فلک پیما نے صفدر بشیر کو مقرر کیا تھا۔ مگر جب یونین کا کام بڑھنے لگا تو سلمان کی ڈیوٹی بھی یونین میں لگا دی گئی۔ اس نئے کام میں بھی سلمان پوری سرگرمی کے ساتھ حصہ لے رہا تھا۔ سلمان جس قدر سرگرم اسکائی لارک بنتا جا رہا تھا، صفدر بشیر اسی قدر بے حس اور لاپرواہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے نیازی آ گئی تھی۔ اس کی یہ بے نیازی اسکائی لارک اس وقت سے محسوس کر رہے تھے جب سے ڈاکٹر زیدی اس کے مقابلے میں میونسپل بورڈ کے انتخابات کے لیے فلک پیما کا امیدوار نامزد کیا گیا تھا۔ اب وہ کھویا کھویا سا رہتا، بیشتر وقت لائبریری میں نظر آتا یا اپنے کمرے میں سوتا رہتا۔ الفاظ مانی: دیوانہ وار، دیوانوں کی طرح، ہتھ کنڈا، چالاکی، عیاری۔ لائبریری میں نظر آتا یا اپنے کمرے میں سویا رہتا۔ اس کا چہرہ ان دنوں بے حد سنجیدہ نظر آتا۔ وہ بات چیت بھی کم کرتا، اکثر اپنے سینٹر سے غیر حاضر رہتا جس سے کام میں گڑبڑ پیدا ہوتی اور ہیڈ کوارٹر میں اس کے خلاف شکایات آتی۔ آخر فلک پیما کے ایک اجلاس میں صفدر بشیر کی بڑھتی ہوئی بے عملی اور غیر ذمہ دارانہ روش کا محاسبہ کیا گیا۔ اس کے خلاف چارج شیٹ پیش کی گئی اور یہ وضاحت طلب کی گئی کہ کیوں نہ اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ صفدر بشیر فلک پیما کا نہ صرف صدر تھا بلکہ اس کا بانی اور روح رواں بھی تھا۔ یہی وہ بنیادی اسباب تھے جن کے پیش نظر جنرل سیکریٹری علی احمد نے دوسرے اسکائی لارکوں کی رائے سے اختلاف کیا اور یہ مشورہ دیا کہ فی الحال صفدر بشیر کو وارننگ دی جائے۔ علی احمد کی تجویز منظور کر لی گئی۔ صفدر بشیر کو وارننگ دی گئی کہ آئندہ وہ اپنے فرائض کی جانب سے غفلت نہیں برتے گا۔ صفدر بشیر نے کھڑے ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور یقین دلایا کہ وہ ایک ذمہ دار اسکائی لارک کی حیثیت سے اپنے فرائض مستعدی اور نہایت دیانتداری سے انجام دے گا۔ اس یقین دہانی کے بعد کچھ عرصے تک صفدر بشیر نہایت سرگرمی سے کام کرتا رہا، مگر اس کی بے نیازی رفتہ رفتہ پھر سر ابھارنے لگی۔ اسکائی لارک اس کے رویے کو محسوس کر ہی رہے تھے۔ اسی دوران میں صفدر بشیر نے ایک ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی جس سے اسکائی لارکوں میں اس کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہونے لگیں۔ صفدر بشیر کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت کی نوعیت یہ تھی کہ ایک روز اسکائی لارکوں نے گمٹی میں ایک بڑے جلسہ عام کا انتظام کیا۔ اس جلسے کے لیے وہ کئی روز سے پبلسٹی کر رہے تھے۔ پوسٹر بنائے گئے، ہینڈ بل تقسیم کیے گئے، اسٹریٹ کارنر میٹنگوں کے ذریعے مسلسل اعلان کیا گیا۔ جلسے میں بہت بڑا اجتماع تھا۔ لوگ دور دور سے چل کر جلسے میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔ اسکائی لارک اپنی اس کامیابی پر بے حد شاداں تھے۔ جلسے کا خاص مقرر صفدر بشیر تھا۔ وہ اپنے خطیبانہ انداز کے باعث علاقے میں بے حد مقبول تھا۔ وہ جوش میں آ کر بولتا تو حاضرین کا تنفس تیز ہو جاتا، گردن کی رگیں تن جاتیں۔ الفاظ مانی: طور طریقہ: محاسبہ، بعض پوچھ گچھ، چارج شیٹ، فرد جرم، تادیبی کارروائی، تنبیہی طور پر کوئی سزا دینا یا ڈانٹ ڈپٹ کرنا، کرتا دھرتا، تنفس، سانس کی رفتار۔
गर्दन की रगें तन जाती, आंखों में सुर्खी दौड़ जाती और वो गला फाड़ फाड़ कर नारे लगाते। उसकी तकरीर में यह सहर था कि अगर जलसा गाह में कभी गड़बड़ मच जाती और वो माइक पर आ जाता तो चश्मे ज़दन में जलसा काबू में आ जाता। उसकी तकरीर की तकनीक ये थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज़ का हुजूम बढ़ाता जाता। उसी रफ्तार से उसमें रवानी पैदा होती जाती और जब टेम्पो खूब बढ़ जाता तो उसकी आवाज़ में घिन गिरज पैदा हो जाती। उसका लहजा अलहामी मालूम होता, ऐसा मालूम होता जैसे हर चीज़ पर सख्ता तारी हो गया है। सिर्फ़ एक चीज़ ज़िंदा है, एक आवाज़, और सिर्फ़ एक आवाज़, और वो एक आवाज़ सफदर बशीर की होती। हाजरीन जज्बात से बेकाबू होकर निहायत जोशीले नारे लगाते, बार बार तालियां बजाते। लेकिन ऐसी जज्बात अंगेज़ तकरीरें वो किसी बड़े इज्तिमा में करता था और उस रोज़ ऐसा ही बड़ा इज्तिमा था। जलसे का आगाज़ डॉक्टर जैदी की तकरीर से हुआ। वो ठंडे मिजाज का आदमी था और बात समझाकर कहने का आदी था। वो धीमे लहजे में संभल संभल कर बोल रहा था। जलसे में बददिली सी पाई जाती थी। लोग आंखें फाड़ फाड़ कर डाइस की जानिब देख रहे थे। हर आंख सफदर बशीर की तलाश में थी और सफदर बशीर उस वक्त एक बार में बैठा स्कॉच से शुगल कर रहा था। उन दिनों वो जहनी तौर पर परेशान था और स्काई लार्कों से छुपकर कभी कभी शराब भी पी लेता था। जब वो जहनी इंतशार का शिकार होता तो शुगल बादा नोशी करता और उससे सुकून हासिल करने की कोशिश करता। इस तरह उसने जहनी सुकून हासिल करने का एक बहाना पैदा कर लिया था। वो उसी आलम में जलसे में आ गया। उस वक्त वो नशे में धुत था, कदम डगमगा रहे थे, आंखें चढ़ी हुई थीं। जैसे ही वो डाइस पर पहुंचा, जलसे में ज़िंदगी की लहर दौड़ गई। बिखरा हुआ मजमा इकट्ठा होने लगा। लोग सफदर बशीर की तकरीर के इंतज़ार में हमतन गोश हो गए। वो एक हीरो की तरह उठकर माइक के सामने आया। हाजरीन ने उसकी आमद का पुरजोश तालियों से खैर मकदम किया। सफदर बशीर ने अपनी तकरीर शुरू की। अल्फाज माने, सेहर जादू, चश्मे ज़दन में देखते ही देखते, घिन गिरज कड़क, इल्हामी मुराद इंतहाई गैर मामूली, बादा नोशी शराब पीना, नशे में धुत, नशे से चूर, हमतन गोश होना, मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनना। दोस्तों, साथियों, जी चाहता है आज आपसे खुलकर बातें करूं। वो लम्हा भर के लिए रुका, आंखें फाड़ फाड़ कर हाज़रीन की तरफ देखा। इस इज्तिमा को देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है गोया यहाँ बहुत से कछुए इकट्ठा हो गए हैं। हाज़रीन ने चौंक कर बेचैनी से पहलू बदले। सफदर बशीर कहता रहा, जी हाँ, कछुए, ऐसे कछुए जिन्होंने अपने पैर समेटकर पेट के अंदर कर लिए हैं और गर्दन निकाले यूं देख रहे हैं जैसे मैं कोई मदारी हूँ और अभी कोई शोभदा दिखाऊंगा। उसने हिचकी ली, ज़रा सा डगमगाया और हाजरीन को घूरने लगा। जलसे में सरगोशियों की भिनभिनाहट उभर रही थी। कुछ लोग हवन्नक की तरह सफदर बशीर का मुंह तक रहे थे। सफदर बशीर ने अपनी तकरीर जारी रखते हुए कहा, तो मैं ये कह रहा था कि ये कछुओं की चाल चलने का ज़माना नहीं, साइंस की तरक्की का अहद है। आज एक शख्स रेडियो से तकरीर करता है और तमाम दुनिया के लोग उसको सुन सकते हैं, टेलीविज़न पर देख सकते हैं, बोलते हुए, हरकत करते हुए, हर अंदाज में, हर आलम में। जनाब, तरक्की की इस दौड़ में आप कहाँ हैं? अफसोस तो यही है कि आपको इसका ज़रा भी एहसास नहीं। ये गुमराही जुर्म है। आप कछुए ना सही, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भेड़ें हैं। जिसका जी चाहता है हाँक कर ले जाता है, जिधर मुंह उठ गया उसी तरफ निकल गए। जलसे में अब गड़बड़ के आसार पैदा हो रहे थे। लोगों का उसका अंदाज़ तखातुब सख्त नागवार गुजर रहा था। वो हरगिज़ कछुए और भेड़ें बनने के लिए आमादा न थे। वो हाथ ऊंचे करके इस तरह हिला रहे थे गोया उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक तरफ से आवाज़ आई, पलट, तेरा ध्यान किधर है? दूसरी तरफ से किसी ने चीख कर कहा, अबे घास खा गया है। कुछ नौजवान बाकायदा मुर्ग की बोली बोलने लगे, कुकुड़कू कुकुड़कू। अब मुख्तलिफ समतों से सफदर बशीर पर आवाज़ें कसे जा रहे थे। वो ज़रा संभला, परेशान होकर, देखिए, मैं पूरे होशो हवास के साथ बोल रहा हूँ। एक ज़ोरदार कहकहा बुलंद हुआ और उसके बाद कहकहों की आवाज़ देर तक जलसे में गूंजती रही। जलसा दरहम बरहम हो रहा था। लोग उठकर खड़े हो गए। मिली जुली आवाज़ों का शोर गूंज रहा था। अल्फाज मानी, शोभदा, तमाशा, जादू, वन्नक, बेवकूफ़, अहमक,
انداز تخاطب، مخاطب کرنے کا طریقہ، آوازیں کسنا، مذاق اڑانا، ملی جلی آوازوں کا شور گونج رہا تھا۔ علی احمد قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس نے صفدر بشیر کا دامن پکڑ کر آہستہ سے کھینچا۔ تمام اسکائلارک جلسے کا یہ عالم دیکھ کر بدحواس ہو گئے تھے۔ صفدر بشیر تقریر کرنے پر بضد تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ نشے کے عالم میں جھوم رہا تھا۔ اب اس نے اول فول بکنا شروع کر دیا تھا اور یہ تمام آوازیں لاؤڈ اسپیکر سے نکل کر گونج رہی تھیں۔ حاضرین جلسہ زور زور سے کہے لگا رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ علی احمد نے گھبرا کر ایمپلیفائر بند کر دیا۔ لاؤڈ اسپیکر خاموش ہو گیا۔ اسکائی لارکوں نے بڑی مشکل سے صفدر بشیر کو بٹھایا۔ اب علی احمد جلسے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اس نے فوراً سلمان کو اشارہ کیا، وہ مائک پر پہنچ گیا۔ بیٹری کا سوئچ کھول دیا گیا۔ جلسہ گاہ میں لگے ہوئے لاؤڈ اسپیکر پر سلمان کی آواز ابھرنے لگی۔ وہ حاضرین سے معذرت کر رہا تھا۔ سلمان نے ان کو بتایا کہ صفدر بشیر ایک عرصے سے بیمار ہیں، دن بھر ان کو تیز بخار رہا۔ چونکہ حاضرین کو ان کی تقریر سننے کا بے حد اشتیاق تھا، لہذا ان کو بخار کی حالت میں یہاں لایا گیا۔ بخار بہت تیز تھا، سرسامی کیفیت پیدا ہو گئی اور وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ سلمان نے یہ سب کچھ اس انداز سے کہا کہ بات بن گئی، ورنہ اس روز صفدر بشیر نے اسکائی لارکوں کو سخت آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اس افسوسناک حادثے نے اسکائی لارکوں کو صفدر بشیر کی جانب سے سخت برگشتہ کر دیا اور فلک پیما کے آئندہ اجلاس میں اس کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کرنے کا مطالبہ کرنے والے تھے۔ صفدر بشیر نے اس دوران میں اپنی غیر ذمہ دارانہ روش کا ایک اور ثبوت دیا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ جوبلی ٹیکسٹائل ملز کی انتظامیہ نے 4 مزدوروں کو برطرف کر دیا۔ یونین نے انتظامیہ کی یک طرفہ کارروائی کے خلاف سخت احتجاج کیا اور یہ دھمکی دی کہ 4 مزدوروں کو ہفتے بھر کے اندر واپس نہ لیا گیا تو ہڑتال کر دی جائے گی۔ مالکان نے یونین کا مطالبہ مسترد کر دیا اور برطرف شدہ مزدوروں کی ملازمت بحال کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی روز مزدور یونین کا جلسہ ہوا۔ اس میں صفدر بشیر اور سلمان دونوں شریک ہوئے۔ جلسے میں ہڑتال کا نوٹس دینے کی قرارداد پیش کی گئی۔ الفاظ مانی: اول فول بکنا، فضول یا بیہودہ باتیں کرنا، اشتیاق، شوق، سرسامی کیفیت، تیز بخار کی حالت جس میں مریض اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے، برگشتہ، ناراض، خلاف۔ سلمان نے قرارداد کی پوری تائید کی، مگر صفدر بشیر ہڑتال کا مخالف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مزدوروں کی تنظیم ابھی مضبوط نہیں ہے، لہٰذا کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے۔ لیکن مزدوروں میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ انہوں نے صفدر بشیر کی رائے سے اتفاق نہ کیا اور ہڑتال کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ ہڑتال کے دوسرے دن مزدوروں نے کارخانے کے سامنے مظاہرہ کیا۔ ان مزدوروں کو روکنے کی کوشش کی جو ڈیوٹی پر جانا چاہتے تھے۔ کارخانے کے جنرل مینیجر نے فوراً پولیس بلوائی، مگر نہ کوئی ہنگامہ برپا ہوا نہ گڑبڑ۔ مظاہرین پرامن تھے۔ ہڑتال بہت کامیاب جا رہی تھی۔ منتظمین کو یہ پرامن مظاہرہ خطرناک معلوم ہوا، چنانچہ انہوں نے سپیر کو اپنے کچھ گنڈے بھیج کر بلوا کرا دیا۔ پولیس نے ہنگامے پر قابو پانے کے لیے مزدوروں پر بار بار لاٹھی چارج کیا۔ اس لاٹھی چارج سے 8 مزدور زخمی ہو گئے۔ مظاہرین کو منتشر ہونا پڑا۔ اسی روز کارخانے کے گرد و نواح کے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ اس تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے رات کو یونین کا ہنگامی جلسہ طلب کیا گیا۔ اس روز یونین کے دفتر پر پولیس کے چھاپہ مارنے کا خطرہ تھا اور کچھ گرفتاریوں کی افواہ بھی گرم تھی۔ اس لیے صفدر بشیر اس جلسے میں شریک ہونا نہ چاہتا تھا۔ یوں بھی اسے یونین کے کاموں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، بلکہ فلک پیما کو اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے اس نے ایک بار زور بھی دیا تھا کہ اسکائی لارکوں کو مزدور تحریک میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ انہیں اپنی سرگرمیاں صرف سماجی بہبود کے کاموں تک محدود رکھنا چاہیے۔ وہ فلک پیما کو صرف ایک فلاحی تنظیم کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ سر شام ہی وہ ہیڈ کوارٹر سے اپنی کوٹھی چلا گیا اور یونین کے جلسے میں شرکت نہیں کی۔ جلسے سے غیر حاضری کے لیے اس نے بیماری کا عذر پیش کیا، مگر اسکائی لارکوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ خان بہادر فرزند علی کے ساتھ اس شب بادہ و ساغر کا لطف اٹھا رہا تھا۔ صفدر بشیر کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے نے اسکائی لارکوں کو مشتعل کر دیا۔ ان کے مطالبے کے مطابق فلک پیما کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ صفدر بشیر جلسے میں موجود تھا
وہ ایک ملزم کی طرح خاموش بیٹھا پائپ پر آہستہ آہستہ کش لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ نہ اس نے کسی سے بات کی، نہ کسی بے چینی کا مظاہرہ کیا۔ پتھر کے مجسمے کی طرح چپ بیٹھا رہا۔ الفاظ معنی: بلوہ، ہنگامہ، فساد، عذر، بہانہ، بادہ و ساغر، شراب۔ جلسے کی صدارت فہیم اللہ کر رہا تھا۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تو سلمان نے صفدر بشیر کے خلاف چارج شیٹ پیش کی۔ بہت سے الزامات کے علاوہ اس کے خلاف سب سے بڑا چارج یہ تھا کہ وہ خان بہادر فرزند علی سے ساز باز کر کے فلک پیما کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ صفدر بشیر نے یہ سنگین الزامات سنے تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ فلک پیما کا صدر تھا، اس کا بانی تھا، اور اسے باقاعدہ تحریک کی شکل دینے میں اس نے 60,000 روپیہ دیا تھا۔ سخت جد و جہد کی تھی اور عیش و عشرت کی زندگی تج کر روکھی پھیکی بے مزہ زندگی اختیار کی تھی۔ فلک پیما کے خلاف سازش کرنے کا الزام عائد کر کے اس کے ساتھ سخت زیادتی کی گئی تھی۔ یہ بات کبھی اس کے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی۔ اسے فلک پیما سے صرف اس قدر شکایت تھی کہ ڈاکٹر زیدی کے بجائے میونسپلٹی کے انتخابات میں اسے فلک پیما کا امیدوار کیوں نامزد نہیں کیا گیا۔ وہ خود کو ڈاکٹر زیدی سے زیادہ بہتر اور مستحق امیدوار سمجھتا تھا۔ اسکائی لارکوں نے یہ فیصلہ کر کے اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ جہاں تک خان بہادر کے ساتھ ساز باز کرنے کا سوال تھا، صفدر بشیر کو خود بھی خان بہادر سے شدید نفرت تھی۔ بات صرف اس قدر تھی کہ اس شام جب وہ فلک پیما کے ہیڈ کوارٹر سے اپنی کوٹھی کی جانب جا رہا تھا تو راستے میں خان بہادر مل گیا اور اصرار کر کے اپنے گھر لے گیا۔ وہاں خان بہادر نے الیکشن کے متعلق اس سے گفتگو کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس نے خان بہادر کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ چارج شیٹ پیش کرنے کے بعد سلمان نے یہ مطالبہ کیا کہ صفدر بشیر کو صدر کے عہدے سے فوری طور پر معطل کر دیا جائے اور اس کے خلاف باقاعدہ تحقیقات کر کے سخت کارروائی کی جائے۔ صدر نے صفدر بشیر کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا، مگر وہ غصے سے اس قدر بے قابو ہو رہا تھا کہ اس نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا اور احتجاجاً اجلاس سے واک آؤٹ کر گیا۔ صفدر بشیر کے چلے جانے کے بعد بھی اجلاس کی کارروائی جاری رہی۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد صفدر بشیر کا ڈرائیور آیا۔ وہ جنرل سیکریٹری علی احمد کے نام ایک خط لایا تھا۔ یہ صفدر بشیر کا استعفیٰ تھا۔ اس نے فلک پیما سے علیحدگی اختیار کرنے کی درخواست دی تھی۔ الفاظ معنی: ساز باز، سازش، تج کر، چھوڑ کر۔ علی احمد کو یہ علم نہیں تھا کہ جذبات کی رو میں وہ اتنی دور نکل جائے گا۔ اس نے استعفیٰ پڑھ کر سب سے پہلے تمام اسکائی لارکوں سے اپیل کی کہ فی الحال اس پر کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ فلک پیما کے آئندہ اجلاس میں اس پر غور کیا جائے۔ اس تجویز کو مان لیا گیا اور صفدر بشیر کے استعفے پر اس روز کوئی بحث نہ ہوئی۔ مئی کی شروع تاریخیں تھیں۔ میونسپلٹی کے انتخابات میں صرف 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ تمام دن لو چلتی، آسمان پر گہرا زرد غبار چھایا رہتا، درختوں کے پتے جھلس گئے تھے، چلچلاتی دھوپ میں جسم موم بتی کی طرح پگھلتے تھے۔ پہر دن گزرتے ہی شہر میں سناٹا پڑ جاتا، دوپہر تک کوچہ و بازار سنسان ہو جاتے۔ گرمیوں کی ایک ایسی ہی سنسان دوپہر تھی۔ علی احمد کمرے میں بیٹھا ایک نیا انتخابی پوسٹر تیار کر رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر سلمان داخل ہوا۔ اس کا چہرہ دھوپ کی تمازت سے تمتما رہا تھا، بالوں پر گرد کے ذرات بکھرے تھے، بدن پسینے سے شرابور تھا۔ علی احمد نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا، مسکرا کر بولا، کیا خبر لائے ہو اسکائی لارک سلمان؟ سلمان نے ہاتھ میں دبا ہوا تھیلا میز کے ایک کونے پر رکھ دیا اور چہرے سے پسینہ پونچھتے ہوئے گویا ہوا، ابھی ایک بڑی شاندار خبر ملی ہے۔ شاندار خبر ہے تو ضرور سناؤ۔ ایک حریف تو میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ علی احمد چونک پڑا۔ اس نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کیا؟ عبدالحمید تو اڑن چھو ہو گیا۔ سلمان اس وقت بڑی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ آج اس نے کاغذات نامزدگی بھی واپس لے لیے۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے توقف کیا۔ کہیے، ہے نا زوردار خبر؟ اب تو صرف خان بہادر ہی میدان میں رہ گیا ہے، اور وہ بھی کیا؟ یہ کہہ کر سلمان نے کہا لگایا۔ الفاظ معنی: تمازت، گرمی، اڑن چھو ہو جانا، بھاگ جانا۔ یہ کہہ کر سلمان نے کہا لگایا، مگر اس اطلاع پر علی احمد نے کسی مسرت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ اسے اس طرح خاموش پا کر سلمان کو کسی قدر تعجب ہوا۔ ہچکچاتے ہوئے پوچھا،
خاموش کیوں ہو گئے؟ علی احمد نے آہستہ سے کہا، بھائی یہ تو کچھ اچھی خبر نہیں۔ سلمان حیرت سے چونک پڑا۔ کیوں؟ میرے اندازے کے مطابق اسے 2 ہفتے پہلے انتخابات سے دستبرداری کا اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ مجھے خود حیرت تھی کہ عبدالحمید ابھی تک کیوں ڈٹا ہوا ہے۔ سلمان اس کی بات کی تہ تک نہ پہنچ سکا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ علی احمد اسے سمجھانے لگا، تم نے غالباً غور نہیں کیا۔ عبدالحمید کے بیٹھ جانے سے فائدہ کسے پہنچے گا؟ اگر عبدالحمید الیکشن لڑتا تو خان بہادر کے ووٹ تقسیم ہو جاتے۔ اس کے زیادہ تر ووٹ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایسا طبقہ ہے کہ جو کسی بھی وقت جذباتی نعروں سے گمراہ ہو کر ہمارا مخالف بن سکتا ہے۔ اس کے طبقاتی کردار کا یہی تقاضا ہے۔ یہ ناقابل اعتماد طبقہ ہے۔ اس کو ڈاواں ڈول اور ڈھل مل یقین کہ اس پر قطعی انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لمحہ بھر کے لے رکا اور سلمان سے دریافت کیا، یہ تو بتاؤ صفدر بشیر کس عالم میں ہے؟ سلمان نے مختصر جواب دیا، مجھے ان کے متعلق کوئی خاص اطلاع نہیں، صرف اتنا جانتا ہوں کہ اب وہ کثرت سے شراب پینے لگے ہیں اور ان کا مزاج بھی بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ علی احمد کا چہرہ افسردہ ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس خبر سے اسے بہت صدمہ پہنچا ہے۔ اس نے افسردہ لہجے میں کہا، وہ اپنی جذباتیت اور خود پسندی کا شکار ہو گیا۔ ہائے بیچارہ صفدر بشیر۔ وہ ذرا دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے سلمان سے کہا، عبدالحمید کی کنارہ کشی کسی صورت میں ہمارے لیے مفید نہیں۔ اس کے سارے ووٹ خان بہادر کے حق میں جائیں گے۔ فلک پیما کی جڑیں کہیں مضبوط ہیں تو وہ علاقے کے غریب اور پسماندہ لوگ ہیں، کارخانوں کے مزدور ہیں جو ہمارے پکے ووٹ ہیں۔ ہمیں یونین میں اپنا کام تیز کرنا چاہیے۔ یوں بھی اب ہمیں اپنی انتخابی مہم زیادہ تیز کرنی پڑے گی۔ سلمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہا۔ علی احمد نے سگریٹ کا پیکٹ سے ایک سگریٹ سلمان کو دی، دوسری اپنی ہونٹوں میں دبائی اور اسے سلگا کر آہستہ آہستہ کش لگانے لگا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر لو کے جھکڑ غراتے ہوئے چل رہے تھے۔ قریب کے استبل میں بندھا ہوا گھوڑا بار بار ہنہنا رہا تھا۔ سنسان دوپہر میں اس کی آواز کسی پاگل کی چیخوں کی طرح خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ ذرا دیر بعد کمرے کی خاموشی میں علی احمد کی آواز ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خان بہادر نے عبدالحمید کو تگڑی رقم دی ہے، ورنہ وہ آسانی سے بیٹھنے والا امیدوار نہیں تھا۔ بہرحال خان بہادر کی پوزیشن اب کسی قدر مضبوط ہو گئی ہے۔ وہ سلمان کی اطلاع پر تبصرہ کرتا رہا۔ چند منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ گفتگو ایک خاص مقام پر پہنچ کر رک گئی۔ سلمان نے اپنا تھیلا اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ علی احمد پوسٹر تیار کرنے میں مشغول ہو گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سکوت ہو گیا۔ باہر لو کے جھکڑوں کی سرسراہٹیں ابھرتی رہیں۔ کمرے کی کھڑکی کا ایک پٹ آہستہ آہستہ بجتا رہا۔ علی احمد کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ دوسرے ہی دن عبدالحمید کی جانب سے جاری کیے جانے والے بڑے بڑے پوسٹر جگہ جگہ نظر آنے لگے۔ ان پوسٹروں میں عبدالحمید نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ خان بہادر کے حق میں انتخابات سے دستبردار ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے ووٹروں سے اپیل کی تھی کہ وہ خان بہادر کی پوری طرح حمایت کریں۔ اس اعلان کا فوری رد عمل یہ ہوا کہ خان بہادر کے حامیوں کی ہمتیں بڑھ گئیں اور وہ بڑھ چڑھ کر کام کرنے لگے۔ چند ہی روز بعد انہوں نے جلسہ عام کا بندوبست کیا۔ یہ انتخابی مہم کے سلسلے میں خان بہادر کی جانب سے پہلا جلسہ تھا۔ اس سے قبل وہ عام جلسے کراتے ہوئے ڈرتا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ کہیں جلسہ ناکام نہ ہو جائے اور رہی سہی ساکھ بھی جاتی رہے، اس کے کارکنوں کے حوصلے اور پست ہو جاتے۔ جلسہ کامیاب بنانے کے واسطے بہت زور و شور سے تیاریاں کی گئیں۔ ہر طرف قد آدم پوسٹر لگائے گئے۔ خان بہادر کی 2 جیپیں رات گئے تک لاؤڈ سپیکر کے ذریعے جلسے کا اعلان کرتی رہتیں۔ ان تیاریوں کو دیکھ کر اسکائی لارکوں میں بے چینی پھیل گئی۔ چنانچہ فلک پیما کے ایک اجلاس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ خان بہادر کے جلسے کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ چند جوشیلے اسکائی لارک اس حد تک کمر بستہ تھے کہ جلسہ گاہ کے اندر گھس کر بجلی کے تار کاٹ دیے جائیں، ہڑبونگ مچا کر جلسہ درہم برہم کرنے کی کوشش کی جائے۔ مگر علی احمد نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی۔ اس نے کہا کہ اسکائی لارک اپنے مخالفین کو قوت کا مظاہرہ کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو وہ اپنی صفوں کو حریف کے خلاف کبھی مستحکم نہ بنا سکیں گے، انہیں اپنی کمزوریوں کا اندازہ نہ ہو سکے گا، اور اس کے نزدیک یہ بزدلی کی نشانی تھی۔ علی احمد اور بعض دوسرے اسکائی لارکوں کی مخالفت پر اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا۔